بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے ماموں شوبز کی دنیا کے ایک معروف رائٹر اور ڈائریکٹر تھے۔ وہ سیٹ پر پہنچتے تو پتہ چلا کہ آج ایک آرٹسٹ لڑکی شانزا غیر حاضر ہے۔ لڑکی نئی تھی مگر ان کو انکل نے اہم رول ادا کیا تھا۔ اس کی غیر حاضری کی وجہ سے آج کی شوٹنگ منسوخ کرنا پڑ رہی تھی۔ انکل کا پارا چڑھ گیا اور وہ غصے میں بولے کہ شانزا کو ڈرامے سے نکال دو، بلکہ میں ابھی خود اس کے گھر جا کر کہہ دیتا ہوں کہ کل سے اسے نہیں آنا۔ ہمارا معاہدہ ختم۔ رنگ میں بھنگ پڑ چکی تھی۔ ریہرسل فوراً بند کر دی گئی۔ میرے بھائی نعمان جو ماموں کے ہمراہ شوق میں اسٹوڈیو گیا تھا، اسے ساتھ لے کر وہ شانزا کے گھر چلے گئے۔ انکل نے بھائی سے کہا کہ پتہ نہیں اس چھوکریوں کو کیا ہو جاتا ہے، جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اور ابھی سے سپر سٹار جیسے نخرے شروع ہو گئے۔ گھر والوں نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور شانزا فوراً کولڈ ڈرنک لے کر آ گئیں۔ وہ کافی پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے میرے انکل سے کچھ باتیں کی، یوں لگتا تھا جیسے وہ ان کی زبردستی منت سماجت کر رہی ہو اور اپنی وہ پریشانی بیان کر رہی تھی جس کی وجہ سے وہ نہ آ سکی تھی۔ آخر کار اس کو فلم میں بھی تو انہی کے ذریعے کام ملا تھا۔ اس کی معذرت سن کر انکل مان گئے اور اسے مزید 2 دن کی مہلت عنایت کر دی۔ ابھی باتیں جاری تھیں کہ اسی اثناء میں ایک لڑکی اسکول یونیفارم میں میلوں سے چلا ہوا بستہ اٹھائے اندر آئی۔ صاف لگ رہا تھا کہ اسکول سے آ رہی ہے۔ اس نے سلام کیا اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ اتنے شاداب اور حسن تھی کہ جیسے کوئی حور آسمان سے سیدھی زمین پر اتر آئی ہو۔ نعمان بھائی ہی نہیں، انکل بھی اسے دیکھتے رہ گئے۔ شانزا نے بتایا کہ یہ اس کی چھوٹی بہن سہانہ ہے، میٹرک میں پڑھتی ہے۔ انکل نے پوچھا کہ کیا اسے اسٹیج یا فلم میں کام کرنے کا شوق ہے؟ شانزا نے جواب دیا کہ ہاں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ پہلے میٹرک کر لے، اس کے بعد اسے لائن کی جوائن کریں گے۔ اگر یہ فلم لائن میں آ گئی تو ضرور صف اول کے ہیروئن بنے گی، کیونکہ اس کے چہرے پر ایک خاص کشش ہے۔ اگر اسے اداکاری کا فن آتا ہے تو کامیابی کی راہیں خود بخود کھل جائیں گی۔ عجیب بات یہ تھی کہ نعمان بھائی کے دل پر سہانہ کی صورت نقش ہو کر رہ گئی۔ اب وہ جب بھی پڑھنے بیٹھتا، سہانہ کی صورت اس کی نظروں سے سامنے آ جاتی۔ اس طرح کافی دن گزر گئے۔ ایک روز نعمان نے ماموں جان سے پوچھا کہ انکل آپ کا ڈرامہ کب مکمل ہو رہا ہے؟ انکل بولے کہ وہ تو کب کا مکمل ہو چکا۔ آج کل ہم ایک اور ڈرامہ کر رہے ہیں، تم چاہو تو اس میں حصہ لے سکتے ہو۔ نعمان کبھی کبھار کالج کے ڈراموں میں حصہ لیا کرتا تھا، تاہم شہرت سے کچھ خاص دلچسپی نہیں تھی۔ پھر بھی انکل کے کہنے پر اس نے حامی بھر لی۔ اگلے دن جب وہ ریہرسل کے لیے پہنچا تو دیکھا کہ وہاں شانزے کے ساتھ اس کی بہن نے سہانہ بھی آئی ہوئی ہے۔ شانزا نے پوچھا کہ نعمان تم دوبارہ ہمارے گھر نہیں آئے؟ نعمان نے کہا کہ فرصت ہی نہیں ملی۔ شانزے نے کہا اب ضرور آنا۔ اس بار سہانہ بولی اور نعمان حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ سہانہ کی چمکدار آنکھوں میں شرارت تھی، جیسے اس کے من کا پھول کھل اٹھا ہو۔ اس سے باتیں کر کے نعمان کو دلی مسرت ہوئی اور اس نے سہانہ سے اس کے گھر کا نمبر مانگ لیا۔ اب وہ ہر روز اس لڑکی کو فون کرتا اور دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے۔ سہانہ نے بتایا کہ فی الحال وہ شوبز میں آنے کا ارادہ نہیں رکھتی، بلکہ میٹرک کے بعد کالج میں داخلہ لینا چاہتی ہے۔ بہرحال 2 برس تک دونوں میں ٹیلی فون پر رابطہ رہا۔ FA کے بعد سہانہ نے کالج کو خیر بات کہہ دیا۔ اب وہ گھر پر باقاعدہ رقص اور موسیقی کی تربیت لے رہی تھی، مگر لگتا تھا کہ یہ معصوم سی بھولی بھالی لڑکی اس فیلڈ میں چل نہیں سکے گی۔ بہرحال یہ اس کا ماحول تھا اور اس طبقے سے وہ تعلق رکھتی تھی، وہاں روزی کمانے کا یہی ذریعہ تھا۔ نعمان اکثر اس کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ اسے وہ اچھی لگتی تھی، مگر وہ اسے اداکارہ یا رقاصہ کے روپ میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اسے اس خاندان سے نکال کر ایک باعزت زندگی دینا چاہتا تھا، جبکہ اس خاندان کی لڑکیاں کئی مردوں کو دوست رکھتی تھیں اور یوں ہی ان کی زندگی کی گاڑی چل رہی تھی۔ نعمان اعلیٰ خاندان کا چشم و چراغ تھا،
میرے والد صاحب کے پاس روپے پیسے کی کمی نہ تھی، اس کا کروڑوں کا کاروبار تھا۔ ہم 4 بہنیں اور 4 بھائی تھے۔ میں سب سے بڑی، میرا بعد نعمان اور اس کے بعد چھوٹے تھے۔ ایک دن اس نے سہانا کو فون کیا اور اس سے کچھ ایسی باتیں کی جیسے وہ اسے فلم لائن میں جانے سے روکنا چاہتا ہو۔ اس نے پہلی بار اس سے اظہار محبت کیا اور کہا کہ تم رقص اور موسیقی چھوڑ دو، دوبارہ کالج میں داخلہ لے لو اور تعلیم کی میدان کو اپنا لو۔ میں ہر طرح سے تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں اس ماحول سے نکال کر اپنے گھر لے آؤں گا، بشرط یہ کہ تم میرا ساتھ دو۔ ہم تبھی خوشگوار اور باعزت زندگی گزار سکیں گے۔ سہانا نے بھی اس کی محبت کا دم بھرتے ہوئے بات مان لی۔ 2 دن میرے بھائی کی زندگی کا خوش قسمت ترین دن تھا۔ آج کا دن بہت خوش قسمت تھا۔ برسوں بعد اس کی آواز برائی تھی۔ اس کے بعد سہانا اکثر بھائی سے ملنے لگی۔ جب وہ ملنے آتی تو نعمان کو ہر طرف بہار ہی بہار نظر آتی۔ نعمان اس کے گھر نہیں جاتا تھا کیونکہ اسے ان کے خاندان پس منظر کا علم تھا۔ وہ اسے ایسے ماحول میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا بلکہ پاکیزہ اور صاف ستھرے ماحول میں لا کر اپنے گھر کی عزت بنانا چاہتا تھا۔ یہی اس کی شدید آرزو تھی، خواہ اسے کتنی ہی قربانیاں کیوں نہ دینی پڑتی۔ میں اور بھائی دونوں جانتے تھے کہ ہمارے والدین سہانا کو کسی طور پر قبول نہیں کریں گے، لیکن نعمان اس لڑکی کی خاطر گھر والوں سے ہی نہیں سارے جہان سے ٹکر لینے کو تیار تھا۔ زبردستی اس کے گھر والوں سے چھیننا پڑتا یا اپنے گھر والوں سے بغاوت کرنا پڑتی تو وہ بھی ہر صورت سہانا کو حاصل کرنے کا تہیہ کر چکا تھا۔ اس معاملے کا اس کے 2-3 قریبی دوستوں کو علم تھا۔ وہ اسے سمجھاتے کہ اس لڑکی کا خیال چھوڑ دو، وہ جس گھرانے میں رہتی ہے وہاں سوائے خواری کے کچھ نہیں ملے گا، مگر بھائی نہیں جھاڑ دیتا اور کسی کی بات کی پرواہ نہ کرتا۔ جب انکل کو اس معاملے کا علم ہوا تو انہوں نے بھی سمجھایا۔ کچھ لوگوں کی مثالیں دیں، ایسے شریف لوگ ایسے رجوڑوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ ایسی لڑکیاں جو اس بازار میں بیٹھ چکی ہوں بہت کم ہوتی ہیں جو واقعی ساتھ نبھاتی ہیں، اکثر گھریلو پابندیوں سے گھبرا جاتی ہیں اور ذمہ داریاں قبول نہیں کر پاتی۔ مگر نعمان نے ماموں کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دی اور بددستور سہانا سے رابطے میں رہا۔ فون پر باتیں، زندگی بھر ساتھ نبھانے کی قسمیں، وعدے۔ سہانا کہتی کہ اس نے رقص سیکھنا ترک کر دیا ہے اور گریجویشن کی تیاری میں مصروف ہے۔ اس کی ان باتوں سے میرا بھائی بے حد خوش تھا۔ میرے والد صاحب چاہتے تھے کہ نعمان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ بھجوا دیں، مگر وہ سہانا کی وجہ سے بیرون ملک جانا نہیں چاہتا تھا۔ جب والد صاحب اس پر بہت خفا ہوئے تب وہ جانے پر راضی ہوا۔ اس نے سہانا کو بتایا کہ وہ 4 سال کے لیے اعلیٰ تعلیم کی خاطر برطانیہ جا رہا ہے، تاہم ہر 6 ماہ بعد پاکستان آیا کرے گا۔ یہ سن کر سہانا خفا ہو گئی اور بولی کہ تم چلے گئے تو میں بے دست و پا ہو جاؤں گی، تب میرے گھر والے مجھے مجبور کر کے کسی بھی راستے پر دھکیل سکتے ہیں۔ اگر تم یہاں نہ ہو گئی تو میں کیسے ان کا مقابلہ کر سکوں گی؟ میں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی، تم ہرگز برطانیہ مت جانا۔ نعمان نے وعدہ کر لیا کہ وہ نہیں جائے گا۔ اس نے اپنا پاسپورٹ اور کاغذات پھاڑ دیے اور گھر والوں کے آگے ڈٹ گیا۔ اس نے نہ اپنے مستقبل کی پرواہ کی، نہ کسی کی ناراضگی کو اہمیت دی، جس پر سب گھر والے اس سے ناراض ہو گئے۔ ابا جان نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ نعمان تم میرے سامنے مت آیا کرو، میں تمہاری صورت دیکھنا نہیں چاہتا۔ افسوس کہ بھائی کو نہ اپنے باپ کی ناراضگی کا خیال آیا، نہ ماں کے صدمے کا احساس ہوا۔ اسے تو صرف اس بات کی خوشی تھی کہ سہانا اس سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس خوش فہمی میں اس نے اپنا سنہرا مستقبل تاریک کر لیا اور سہانا کے پیار کے اندھیرے سمندر میں تیرنے لگا۔ اس واقعے کو کچھ دن گزرے تھے کہ نعمان نے ایک دوست نے بتایا کہ تمہاری سہانا کو ہمارے کچھ رشتہ دار تفریح کے لیے لے گئے تھے۔ اس نے وہاں رقص کر کے ان کا دل بہلایا اور لاکھوں روپے کما لیے۔ یہ سن کر نعمان کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ سمجھا کہ اس کا دوست جھوٹ بول رہا ہے، اس کا دل سہانا سے پھیرنا چاہتا ہے۔ اسے یقین تھا کہ اس کی محبوبہ ایسی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس نے سہانا سے فون پر پوچھا تو وہ صاف مکر گئی۔ تبھی میرا بھائی دوست سے جا کر لڑ پڑا۔ دوست نے کہا کہ لڑتی کیوں ہو یار، وہ ایک بکنے والی چیز ہے، ہم دوبارہ خرید کر تمہیں وہ تماشا دکھا دیں گے۔
جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ 1 ماہ بعد راشد نے نعمان سے کہا کہ کل فلاں جگہ رات 10 بجے کے بعد آ جانا اور اپنی محبوبہ کا جلوہ صائمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ نعمان میں ایسی اہمیت کہاں تھی، ایسی ہمت کہاں تھی کہ مگر وہ دل پر پتھر رکھ گیا کیونکہ راشد نے اسے چیلنج کیا تھا۔ وہ راشد کو جھوٹ سا ثابت کرنا چاہتا تھا مگر راشد جھوٹا نہ تھا۔ واقعی وہ ایک رات کے لیے اسے خرید لائے تھے کیونکہ وہ تھی ہی بکنے والی چیز۔ اس بات کا علم صرف نعمان کو نہیں تھا، باقی تو سارا زمانہ جانتا تھا۔ گویا جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے۔ نعمان نے اپنی آنکھوں سے سہانا کا اوباش مردوں کی محفلوں میں پاؤں میں گھنگرو باندھے رقص کرتے دیکھا تو سر جھکائے وہاں سے واپس آ گیا۔ اس کا جی چاہتا تھا دیواروں سے سر ٹکرائے خودکشی کر لے یا پھر سہانا کو ختم کر دے، مگر وہ ایسا کچھ بھی نہ کر سکتا تھا۔ البتہ ہمیشہ کے لیے ناطہ ختم کرنے سے پہلے اس نے ایک بار سہانا سے بات کرنے کی کوشش ضرور کی۔ اس نے پوچھا کہ اس نے کیوں بے وفائی کی۔ سہانا نے کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا اور الٹا کہنے لگی کہ اب دوبارہ یہاں مت آنا۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ نعمان دل گرفتہ وہاں سے چلا آیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ وہ دعا کر رہا تھا کاش باپ کا سامنا کرنے سے پہلے اسے موت آ جائے، جن کا اس نے دل توڑا۔ چند دن بعد ان کی ملاقات شانزہ سے ہوئی۔ اس کے منہ سے سہانا کا ذکر سن کر نعمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شانزہ نے کہا کہ نعمان دکھ مت کرو، تم ایک اچھے خاندان سے ہو، سہانا تمہارے لائق نہیں، تم کسی اچھی اور شریف فیملی کی لڑکی سے شادی کر لو اور اس کا مزید انتظار نہ کرو۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ میں نے ایک امیر آدمی سے شادی کر لی ہے اور اس کے ساتھ خوش ہوں۔ میرا گھر والے اس شادی پہ راضی نہ تھے، میں نے ان سے ناطہ توڑ کر شادی کی ہے اور میرے شوہر کی پہلی شرط یہی تھی کہ میں اپنے گھر والوں سے نہ ملوں۔ پہلے میں کماتی تھی تو گھر چلتا تھا، اب یہ بوجھ سہانا کے کندھوں پر آ گیا ہے اور اس کی کمائی سے گھر کا خرچ چلتا ہے۔ یہ اس کی مجبوری ہے کیونکہ یہ ہماری ماں کا آبائی پیشہ ہے، ہم اس سے کنارہ نہیں کر سکتے، مگر میں نے ہمت کر کے کنارہ کر لیا۔ یہ سن کر نعمان کو بڑا دھچکا لگا اور اس کی عقل ٹکانے آ گئی۔ اس نے والدین سے معافی مانگی اور پڑھنے کے لیے برطانیہ چلا گیا۔ وہاں اس کی زندگی سنور گئی، گرچہ دل ٹوٹا ہوا تھا۔ سہانا رفتہ رفتہ فلمی دنیا میں مشہور ہوتی گئی اور آخر کار ایک کامیاب اداکارہ بن گئی۔ شاید یہی اس کا خواب تھا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں۔ شکریہ۔